اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے، کسی ولی کو یاد کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ جانکار ہوا ہوتے کہ یہ ولیوں سے ملتا کیا ہے، خالی یاد کے لیے تو گناہ کر جاتے مت کو پتا ہے ابھی کیا ملنا رہتے تو کرامت ہے۔ اللہ کو یاد کرا، اذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرا میں اسے یاد کروں۔ ایسا ایک معمولی بات سمجھے، ارے ساری کائنات اللہ کی ذاکر ہے، مگر اللہ اپنا جو ذاکر ہوتا بول رہا اب میں تیرا ذاکر ہو گیا، میں تجھے یاد کروں۔ کیا ملنا پڑ جائے اللہ کو؟ کیا ملنا ہوگا؟ اگر بات دوسری طرف چلی جائے گی، کسی ولی کا جو ہے تذکرہ کرنے کا اس منانے کے لیے بنائے ہیں، پھر 2-4 بجے 12 بجے میں وعدہ کر لیا ہوں آپ سے، سمجھ میں انشاءاللہ آپ 12 بجے آنے کے ایک کی طرف آگے بڑھیں بولے تو تقریر نہیں آگے جائیں گے۔ تو لوگ بولتے کہ بھئی یہ ولیوں سے ملتا کیا ہے، کہیں ان کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرتے بیٹھو، پھر علامہ کو بھی بول رہا حدیث میں تذکرہ ہے، ذکر الانبیاء کیا ہے بیٹا؟ ذکر الانبیاء عبادت ہے۔ ہمیں تشریح میں نہیں جاتا، 12 بجے کا وعدہ ہے، اللہ کی عبادت ہوتی نا جی، بولو جی، کس کی عبادت ہوتی؟ اور سرکار انبیاء کا تذکرہ کرنے کو جو ہے کیا ہوتی؟ عبادت۔ کون سی عبادت ہے پھر تو سمجھنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، سمجھ لو، وقت نہیں ہے۔ پھر ذکر الانبیاء کفارۃ من الذنوب، اولیاء کا جب اگر ذکر کیا، ذکر بولے تو کیا ہے؟ اللہ اللہ تو بولتے ہیں، یہ ذکر ہے نا بھائی۔ اب اگر ہم یا بولو تو لے یہ کس کا ذکر ہو رہا؟ بولو جی، تو اللہ میں آپ بول رہے ہیں میرا بھی ذکر کرو، میرے بندوں کا بھی ذکر کرو، سمجھ میں آئے؟ قرآن میں وَاذْكُرْ اسماعیل وَاذْكُرْ یحییٰ، قرآن میں بول رہا ہے میرے یحییٰ کا تذکرہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ صالحین کی کہنا کیا کہتے ہیں، یاد کرو اس کو، جو ہے ان کا ذکر کرو۔ اللہ میاں جو ہے صالحین اور اولیاء انبیاء کی جو ہے یاد پیاری ہے، اور یہ پیارے کو اللہ اللہ والے پیارے، یہ پیارا ہو گیا نیارا ہے۔ پھر بجے 12 بجے کا پڑھتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، وہ بات کر لیتے میں اپنی بات کرتا ہوں، کیونکہ بچے جو ہے نا اللہ رسول کیا کدھر کدھر کے تمہارے گھر کو لے کے چلے گئے، ہر اس کے دور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ بھی دے دیے، اللہ کا مدد سے رسول بھی دے دیے، اور اس کو سنبھال کے رکھو۔ اب میرے پاس جو ہے معلوم دے دے تو اس کو بھی سنبھالو۔ عموماً پیری مریدی مرشدی اور اللہ اپنے کے مشائخ کی یہ ساری چیزوں کو لوگ جو ہے جو اچھے ہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، جو برے بات کی چیزیں نہیں سمجھ میں آئی بات۔ اس بات کو اسی طرح یاد رکھو، جس کی نظر ایسی ہے ویسا نظر آتا ہے۔ میری آنکھ 1 پوائنٹ میرا جو نمبر ہے 1.2 ہے، یہ نمبر ہی نہیں ہونا ایک کا جو اندر ہے۔ اب جس کی آئینت ویسی ہے ویسا کا میرا نمبر رہتا ہے، جس کی نظر ویسی ویسا نظر آیا۔ اسی طرح اولیاء کو بھی جو ہے ویسا اپنی نظر سے نہ کو دیکھو، ان کو جو ہے اللہ کا جو ہے مظہر سمجھ کے دیکھو، اللہ اس میں جلوگر ہے سمجھ کے دیکھو، اس کو پکڑا تو اللہ ملتا سمجھ کے جاؤ، تو پھر اللہ ملتا۔ کیا اللہ نہیں آتا آپ پر؟ آپ ایک کام کریے، ایک اگریمنٹ کریے، کہاں بیٹھے ہوئے جا کے ملے گا اللہ نے، بولی کیا طریقہ کوئی مرغا نہیں ہوگا، عرش پہ تو پہنچا نہیں سکتے،
اگر کوئی یہ بولا کہ اللہ عرش پر ہے، وہیں پر ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ خدا کے حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ دیکھ لو، ابن حجر اسقلانی کا فتویٰ دیکھ لو، سارے علماء متفق ہے، اللہ کو اگر عرش پر ہے بول دیا، وہیں مخیل بولا، کافر ہے۔ یہ کہاں ہے یہ اللہ کا مطلب سمجھ میں آتا نہیں، یہ عبداللہ ابن آپ کا کلام سمجھے تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، جس عام خدا عرش پر ہے، اس عام میرا مولا یہاں بھی ہے، عرش اور فرش اس سے خالی نہیں ہے، وہ ہوا الہ فی السماء و الہ فی الارض، وہ آسمانوں میں بھی ہے، اس کا کون خالق ہے، یہ زمینوں کا کون خالق ہے؟ مستقی اللہ بولنے والوں، اینما تولوا فثم وجه اللہ کی طرف دیکھو، اللہ اللہ یہ کون سا ہے؟ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو اس بات کو یاد رکھو، ابھی خالقہ اور جو ہے نا پیری مریدی کے فرق کو سمجھا رہے تھے، ارے حقیقی اللہ کا بندہ وہ ہے جو حرام اللہ کے روبرو وہ تیرے سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ روبرو جو ہو تو جنت ہے زندگی، وہ روبرو نہ ہو تو قیامت ہے زندگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جناب کو اسی طرح یاد رکھو والا ایسا اس جہاں میں جو ہے ہر طرف انہی کے جلوے ہے، اس جلوے کو دیکھنے کا نام عبادت حقیقی وہ 5 منٹ کی عبادت ہے، 24 گھنٹے میں 17 رکعتیں ہیں، اس میں بھی ہزاروں جو ہے نا مساوی سے کیا نماز ہے اللہ بہتر ہے۔ پھر وہی اب یہ پیرا اولیاء اللہ کے سلسلے میں اور یہ طریقت کے سلسلے میں یہ بات 12 بجے کا وعدہ ہے نا بھائی، 10 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں، سمجھو۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے جو آپ مسلمان ہیں، قرآن کے ایمان رکھنے والے ہیں ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا ہے کہ میں نے اپنی نعمت کے ظاہری اور باطنی کو پہ پورا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہم لوگ کہ بچہ سو گئے 12 بج گئے، مسلمانوں کے 12 نہیں بجتے، 1 بجے سے انہیں چالو ہوتا، سکھوں کے 12 بجے بولتے اپنے نہیں بجتے، گھڑی کے 12 بجتے ہیں۔ کیا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، میں نے اپنی نعمتیں اوپر کی ہیں ظاہر اور باطن کی، اللہ کی نعمتیں ہیں نا، تو آپ کون سا ایسا عمل ہے؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں ظاہر اور باطن کی ہے، تو معلوم یہ ہے کہ 50-50 آتا ہے، تو ظاہر کو لے لیں باطن کو چھوڑ دیتے، بولو بھائی 100 روپے میں آپ کو دینا کر رہا ہوں، 50-50 کے جو ہے نا 2 نوٹا رکھوں میں آپ، تو اب آپ 50 لے لیں، بھاگ کر 100 روپے لینے کے والے ہوتے ہیں، 100 روپے لے والا کون ہے؟ دونوں 50 لے کے 50-50 لے کے جانا نہیں جانا؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بادشاہ وہ ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے، اللہ نے تم کو عطا کی ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے سے، قرآن پر ایمان رکھنے کے ناطے سے دونوں نعمتوں کو اگر تم نہیں لیے تو قرآن سے پورا تمہارا استفادہ نہیں ہوا اور تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور پھر حجۃ الوداع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا اور تمام کر دی میری جو ذاتی نعمتیں ہیں، اسی کو قرآن دوسری جگہ بولا ہے اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے سب جو ہے پکے مسلمان آئے، ذرا ان کے آپ بتائیں گے ایسا بھی ہے وضو میں کتنے فرض ہوتے؟ 4 فرض ہوتے،
اگر دو فرض ادا کرتے خالی منہ دھو لیا ہاتھ دھو لیا وضو ہوتا اس کا رنگ ہوتا مسا نہیں کرا پیرا نہیں وضو ہوتا نہیں ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ کتنے طرح کی نعمتیں بولو بھیا اللہ کی نعمتیں کون سے ظاہر اور باطن ہے تو ظاہر کی نعمتیں لے لیا باطن کو چھوڑ دیا تو اللہ کی جو نعمت ہے باطن کی دین آخر نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے تو پوری نعمتیں تم لینے والے نہیں ہیں اپنے وقت کو تم اللہ کی باطنی جو نعمت ہے اس سے خالی کر کے رکھے ہیں اور پھر اس آیت کی جو حدیث بھی شرح ہوتی ہے اصول یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل قرآن ظاہر و باطن قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے وہ حدن و مطلعا اور اس کی ایک حد ہے اور اس کا ایک مطلع ہے مطلع مطلب مطلب شروع یہ کیا ہے مطلع کیا ہے اب حدیث کی شرح اگر کرا تو پاشا وہ 12 بجے کا جو اگریمنٹ ہے اس سے میں مل گیا جیسا دکھ رہا وہ نہیں ہو سکتا مگر خالی آپ کو یہ چیز کہ یہ جو ظاہر اور باطن ہے مسلمان کے لیے ظاہر اور باطن تو ظاہر علماء کے پاس ہے باطن اولیاء کے پاس ہے نہیں سمجھ میں آئی پاشا تو ظاہر علماء سے لینا ہے باطن جو ہے اولیاء سے لینا ہے اگر آپ خالی ظاہر لے لیے نماز روزہ حج زکات اس کے جتنے مسائل نے دے دیے تو یقیناً آپ جو ہے آدھی نعمت اللہ کے لیے اولیاء کے پاس اس کا باطن ہے نہیں لیے تو آپ 50 جو ہے نا پرسنٹ کیا ہے ناقص ہے آپ کامل نہیں ہیں اب دو مثال دیتے ہیں 12 بجے بات نہیں کرتا اس قدر میں کیا کر سکتا ہوں یار بات صحبت آ گئی اب ظاہر اور باطن کا فرق بتا کے اپنی باتوں میں شامل کرو اب آپ دیکھیے کلمہ کیا ہے ایمان ہے نا سب سے پہلے لو بھائی سب سے پہلی چیز بھائی آپ مومن ہیں کہ نہیں ہے اسلام یہ سب سے چیز دنیا کے اسلام والا فنکشن میں سب سے پہلے کیا ہے ایمان لے کے تو ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے جو ہے اخلاص کے ساتھ قلبی تصدیق قلبی کے ساتھ لا الہ الا اللہ بولا وہ جنت میں جائے گا علی اب کسی بھی کاغذ کو پڑھ کر لا الہ الا اللہ بولا جنت میں چلے جاتا بولو جی تو مطلب نہیں ہے اب اگر ایسے ہے تو رسول اللہ نے فرمایا من اکل دبا دخل جنہ جو کدو کھائے وہ جنت میں جائے گا تو کتنے بھیجے ہمارا بڑے کتنے کدو کھائے کدو بن گیا اپنے کھا کر کے تو جنت میں جاتا تو اکل من اکل دبا دخل جنہ نہیں ہے وہ ارے یہ سمجھ کے کھانا ہے کہ میرے رسول نے کھایا تو سنت پوری کرنا سنت پوری کرنا ہے نہیں سمجھ میں آئے گا اسی اللہ من دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ بچہ آپ کے سامنے حضرت ابو ہریرہ کی جو ہے حدیث سنا ہے کہ زنا سرقہ تو اس بات کو یاد رکھو ایمان لائیے جو ہے دیوکڑی زنا کرو شراب پیو سب کرو حضرت کے صاحب نے جب گودرے پر لیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات سبھی بگڑ میں گیا بچہ اس کے حدیث کے اندر یہ کیا ہے جوتے کھا کے جائیں گے جنت میں بول کے اس کی سزا بھگتنا پڑے گا نا پنشمنٹ بولو بھائی زنا کرا برابر اس کے پنشمنٹ جوتے کھائیں گا جنت میں جائیں گا اس کے بعد جو ہے دخل جانا جائیں گا جنت میں انکار نہیں ہے من قال لا الہ الا اللہ من زنا و سرقہ داخلہ ضرور ملنے والا ہے مگر سزا کے ساتھ جہنم ہونے والا ہے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو ورنہ بہت سے لوگ نے جب دیکھ لیا تھا طریقہ میں زنا کا بول دیا حضرت کے سائے کر کے دیو کڑی نہیں ماں کی کڑی کو یاد رکھو بہت گئے تھے چھوٹے نہیں تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو اب میں ظاہر اور باطن کا 12 بجے کا جو ہے میرا وقت ختم ہو رہا ہے ظاہر اور باطن کا بات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
ہے، قرآن پہ تمہارا ایمان ہے، میرے رسول پہ تمہارا ایمان ہے، دونوں نعمتیں اگر تم لے لیے تو پکے 100% مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان نہیں ہوتے نہیں بولو، کیا بولو؟ 100% 50. اللہ کی نعمتیں ظاہری ہے، اللہ کی نعمتیں باطنی ظاہری ہے، باطنی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آدھے مسلمان نہیں. اب میں ذرا بتا دیتے بات آپ کو ختم کرنا. پہلی بات ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کے ظاہر ہے کیا ہے بیٹا؟ ایمان کا ظاہر کیا ہے؟ میرے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ میری نعمتیں ظاہر ہیں اور میری باطنی نعمتیں بھی ہے. ٹھسکا لگ رہا ہے، یاد کر رہا ہے کوئی بات یاد کر رہا ہوں. صلو علی النبی. ظاہر اور باطن اور شریعت اور طریقت، علماء اور اولیاء دونوں ہماری یاد رکھو ضرورت ہے. اگر خالی علماء کو لے لیے تمہارے سے جو ہے باقی چھوٹ رہا ہے، اولیاء کو چھوڑ دی. خالی اگر تم اولیاء کو لے لیے ظاہر کو چھوڑ دیے تو نماز کو اگر چیک کرنے والا ہے دل کی نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے. دیکھیں گے سمجھ میں آئی بات؟ ظاہر اور باطن، حال رسول لینے والے کا نام مسلمان ہے، اس کا نام ولی ہے. اب میں فرق بتاتے ہیں اشارہ دوں گا. اب ایمان کا ظاہر کیا ہے اور ایمان کا باطن کیا ہے؟ ایمان کا ظاہر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے بولنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ جو میں زبان سے بول رہا ہوں اللہ کی میرا معبود ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا خالق ہے، یہ مان لینا. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر کی بات ہے. مسلمان ہو گئے. ابھی باطن کی نعمت ان کو نہیں ملی ہے. سرکار کو کہا تھا ایمان کی کیا کر فرام ہوئے ساتھ تجن کو پھل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بولو جی، ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو جہاں میرے رسول نے ایمان کی تعریف فرام ہوئے ساتھ تجن کو پھل کی کیا ہے، میرے رسول نے باقی نے ایمان بھی تمہیں بتایا ہے. افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی الوہیت پر ایمان لیا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لیا، مسلمان. مگر جہاں افضل ایمان کیا ہے؟ یہ ہے باطن ہے. ظاہر میں جو ہے اللہ کی نعمت کو ہے. باطن نعمت کیا ہے؟ جہاں تو ہے اللہ کے ساتھ. اگر نہیں ہے تو سمجھ لے کہ ایمان تیرا کامل نہیں، ناقص ہے. قرآن بول رہا بہوا ماغ آئینہ ماغ. افضل ایمان رسول اللہ کیا فرمائے؟ افضل ایمان کیا ہے؟ جہاں تو ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہونا. قرآن بھی بول رہا بہوا ماغ آئینہ ماغ. تو جہاں ہے تیرا اللہ بھی تیرے ساتھ ہے. یہ اگر سمجھ لیے بادشاہ تو ایمان کا ظاہر بھی آ گیا، ایمان کا باطن بھی آ گیا. اب نماز پڑھا کے آخری صلاح میں کرنا نہیں، یہ نماز پڑھ لے ایسا پڑھ لے نہ ہوگا. نماز پڑھ کے دو مثال باتیں کافی ہے. مثال دیتے ایک ہے ظاہری نماز اور ایک ہے باطنی. ظاہری نماز کو پڑھ رہے ہیں ہم، اب اللہ نے اس کو باطنی نماز دیا. اللہ وہ کام بھی ہم کو پہنچا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا ہے. اب آپ دیکھیے 5 وقت کی نماز ہے نا، اب عشاء کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے نا. اب کوئی نماز عشاء کو تو فجر کوئی ہونے والی ہے. اگر قرآن یہ بول رہا ہے ان کی صلاتین دائم ہمیشہ نماز میں رہتے ہیں، ان کی نماز نہیں، ظاہر کی نماز ختم ہو گئی. باقی کی نماز کیا ہے؟ ہمیشہ روزہ ہے، انہیں جو ہے نماز میں رہنا ہے. اب جو ہے مثال آپ
ظاہری عمل باطنی عمل کے چاپٹر کلوز. اب آپ بتائیے جس وقت نماز میں آپ داخل ہو کر قرات کرتے ہیں نا روئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کبھی نیند آ رہی ہے رات میں دوسرے لوگ ہندی میں محنت کر رہا ہوں اتنی بھوک لگے گی اس کا مزہ آئے گا کھانے میں. میں محنت کر رہا ہوں بھوک لگتی ہونا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. کھانے کے وقت تقریب بھی آپ نہیں کرتے کیا وقت اس کو کیا کرتے کلام کے وقت تام کے وقت کلام کو یاد نہیں کرتے. تام کے وقت کلام کی یاد کرے واجب غلط بات ہے جسٹس نہیں ہے. اب ختم بھی ہو گیا 5 منٹ بابا گھڑیوں کا فرق ہوتا نا برابر ہے. ارے یار دیکھو گھڑی کے پیڑ پر 5 منٹ بعد 5 منٹ چلتا ہے گھڑیوں کا فرق 10 منٹ پیچھے کر لو کیا فائدہ. روز کھاتے روز سوتے آج گناہوں کو معاف کرنے کا وقت آیا کیا ذرا سمجھو تو صحیح. کفارۃ الذنوب حدیث بول رہی ہے میں نہیں بول رہا ہوں. میرے بڑے بھائی لیاقت کمار کو دے دو کشمیری میں رکھ کے نہیں مدینے والا بول رہا ہے. میرے کسی امتی جو ولی کو یاد کرے گا تو رسول اللہ جو ہے ضامن ہے. ذنوب آیا ذنب بھی نہیں آیا ربی جانے والا جانتا یہ گناہ معاف نہیں ہے. کتنے معاف کرتے ہیں کہ حکم معلوم ہے اور ہم کتنے کرتے ہیں کو معلوم ہے. ذنوب ہو سکتا ہے پورے بھی معاف کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ یقین ہے ان کے پاس کمی کیا ہے بتا. تو اس حدیث کے روح سے اس ولی کے جو ہے عرس میں شریک ہوئے اس کے تذکرے کے لیے آئے ہیں. اللہ سے بولو رسول اللہ سے بولو تمہارا وعدہ ہے میں تو گناہگار ہوں مجھے بخش کے ایسے بھیجو مولا تو دیکھو انہوں بخش کے تمہارے وہ آتے نہیں آئے تو دیکھتے ہوں کیا بول رہی ہوں کیا بول رہی کیا ہوگا کیا کھانے کو ملا. یہی چاہیے زندگی سیدھا نام ہے. تو کیا بات کری تھی بھائی سورہ فاتحہ نماز کا ظاہر اور باطن ایمان کا ظاہر اور باطن اگر بولے بھائی صاحب 12 بجے کا کوئی 1 بجے کا رینیول بتا رینیول ایکسٹینشن جو کریں گے ایکسٹینشن لوڈ ہوا ہے ہم دوسرا ایکسٹینشن نہیں ہو سکتا نا. اب نوکری کے اندر بھی ٹائمنگ 8 سال اس کے بعد اوور ٹائم ملتا نا اور اوور ٹائم میں پرسنٹ ڈبل پیسہ ملتا. نوکری کے 8 گھنٹے کے اندر اگر 100 روپے مل رہے اس کے اندر ڈبل ملتا نا. یہاں پر اگر 100 روپے ملے تو 1 گھنٹہ اوور ٹائم میں 200 روپے ملتے ہے کہ نہیں. اب اچھا ڈسیزن کریے کو بول رہے جی اب ان کو کیا کرنا پڑا. ہر کام فری ہے یہاں لینا ہے نا دینا ہے سمجھ میں آئے گا. ان کو لینا دینا ہے یہاں بھی لے دیں گے وہاں پہ بھی پتا کریں گے بچہ کیا ہے پیری ہوئی تھی بولے تو اللہ معاف کرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ غوث اعظم کی خانقاہ ایسی نہیں ہو سکتی بچہ خیر بھلا. تو نماز کا ظاہر باتیں بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. تو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو نماز کا ایک ظاہر ہے اسی نماز ابھی پڑھتے رہنا پڑے گا. سرکار کو جہاں حدیث بخاری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ظاہر بھی رکھ رہا ہوں باطن بھی رکھ رہا ہوں. اللہ اس کے حاصل کرنے والا بتانے بیٹھے بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرف کے تشریف لاتے اور ادھر دیکھتے ہیں تو سکون پائنا تصویرتی سکون کی اقامت الصلاۃ ادھر بھی فرماتے ادھر بھی فرماتے. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی پڑھا کے دیکھو بخاری دیکھ لے جا کے وعلى خشوعكم وركوعكم خشوعكم ذرا میرے دربی کو سمجھو میرے رسول کے ظاہر اور باطن کو بھی سمجھو. صفوں کو سیدھے کر دیے ظاہر کے طور پر اب آگے یہ فرما رہے تمہارے دل کو بھی سیدھا کرو دیکھ رہا ہوں تمہارے
سبحان دل کی اللہ کیفیت کس میں خشوع ہے، کس میں خضوع میں، اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ اللہ علیموں میں ذات سکون دل کا جانے والا کون ہوتا؟ بولو ہاتھ کر کے بولو جی مگر اللہ بھی یہ خلقنا رسول اللہ کو کی دل کی جو ہے گہرائی کو جاننے والے کون ہے؟ بولو جی رسول کی جانتے ہیں۔ وَعَنَا أَرَى میں دیکھ رہا ہوں خشوع اور خضوع لائن والی سیدھی کرو، قسم کھا کے بولو قسم سب میں تو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمائیں اور یہ بھی سنو لا صلاۃ کا یہ ظاہر لا صلاۃ کا الا بفاتحہ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ کی نماز ہوتی بولو جی امام شافعی کی بات تو ہوتی ہے فرض ہے ان کے پاس، امام اعظم کے پاس واجب ہے، سچے ضرور چھوٹ گیا سمجھو سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے اگر انہیں نماز پڑھ لیا سچے سے وہ کرا تو نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ امام شافعی کے کان پکڑ کے وہ سچے سیدھے پاک پڑھ نماز اتنی ہوتی لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب، جہاں میرے رسول نے ظاہر کے سلسلے میں بولا یہ ظاہر سے تجھے قرآن ادا کرنا ہے، اور فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، تیری نماز نہیں ہوتی تا وقت کہ تیرا دل حاضر نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں دل غائب بھی ہوتا ہے دل حاضر بھی ہوتا ہے، مگر بتاؤ دل بولنے کیسے؟ میرا دل رکھا یہ بولتے ہو دل رکھ رہا مگر معلوم نہیں، یہ ظاہر ہے اور یہ باطن ہے۔ ظاہر میں جو ہے روپی ہے، پناہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، تشہد ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر یاد رکھ ظاہر میں خدا کو مسجود نے بنایا اور رسول نے خشوع خضوع کے ذریعے سے خلق کو حاضر کر کے خدا کو مسجود نہیں مشہود بنانا، مشہود کا معنی خدا کو دیکھنا ہے، یہ ہے ظاہر اور یہ ہے باطن۔ کیا پیری مریدی کیا سمجھتا کیا ہے؟ پیری مریدی تو مطلب کہ دھندے سمجھ رہے غوث اعظم کا یہ مشن تھا، حضرت خواجہ کا یہ مشن تھا، ارے خدا سے خدا کے بندوں کو ملا دینے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا نام ولایت ہے۔ پڑھو نماز لا صلاۃ الا بحضور الخلق، خلق کسے بول رہے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی اظہر کل ہے اندر آپ کے روح بھی ہے نا؟ کیا کر رہا ہوں؟ کل کسے بول رہے ہیں؟ روح کسے بول رہے ہیں؟ یہ ظاہر اور باطن اللہ دونوں نعمتوں کو پورے کیا ہے، ظاہر کا جسم تزکیہ ہے، غسل ہے، طہارت ہے، ساری مسائل علماء کے ذریعے سے تمہیں سکھا دیا، مگر خلق کسے بولتے ہیں؟ خلق المومنی عرش اللہ، تیرے خلق کو عرش بنانا یہ ولیوں کا کام ہے۔ اگر تم جب تک کہ اپنے خلق کو اللہ کا عرش نہیں بنائے گا کیا نہ مانا؟ لا صلاۃ الا بحضور الخلق، مشہور حدیث ہے، وہ بھی مشہور بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ ظاہر میں خدا کو سجدے سے مسجود بنانا ہے، معبود بنانا ہے، دل سے اور روح سے مشہود بنانا ہے، اسی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تصور کرنے کا نام نماز ہے۔ حضرت علی ایسی نماز پڑھے، رسول نے ایسی نماز پڑھایا۔ حضرت علی سے پوچھے کہ خدا کو دیکھتے ہیں نماز میں، ارے کیا بول رہا ہے؟ ارے اس خدا کو میں نہیں پوچھتا جو پہلے میرے سامنے نہایت میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، لم اعبد ربا لم اراه، پہلے میرا معبود میرے سامنے ہونا کو سجدہ کرتا ہوں۔ ان کو ہزار بار سنتے ہیں، قیامت میں سارے محشورین جمع ہو جائیں گے نا، میرے رسول بھی ہوں گے نا، بولو یہ سارے لوگ آدم سے لے کے حوا عیسیٰ تک جائیں گے نا، اس کے بعد رسول اللہ کے پاس آئیں گے نا، میرا مولا جو ہے جب عرش پر آئے گا تو میرا رسول کب سجدہ کریں گے؟ مولا کو بولو، مولا جب سامنے ہوں گے نا، بولو جی مولا جب سامنے ہوں گے تو سجدہ کریں گے نا۔ تمہارا ہمارا سجدہ ایسا ہے، خانے کعبہ کے طرف، اللہ اوپر برطرف تم نیچے،
کیا کریں گے ایسی نماز پڑھے؟ اللہ اوپر تم نیچے، معاملہ پورا نیچے اوپر ہے، ایسی نماز نہیں۔ غوث اعظم کی نماز یہ ہے، اللہ اکبر بولا کہ یاد رکھو جسم سے بھی مسلح پہ آنا، قلب سے بھی حاضر ہو جانا، روح سے بھی حاضر ہو جانا، پھر دیکھ کے ہونا تعبد اللہ کانہ کا طرح تو ہی میرا معبود ہے، یہ سب تیرے لیے یہ نماز ہے۔ اس کو نماز بولتے ہیں، لکھائے رب کا دوسرا معراج کا نام نماز ہے، صلاۃ سب کیا ہے، صلاۃ میرے نبی کو دیدار نہیں ہوا نماز پڑھو، میرا ہوا نہیں ہوا، روئے دوین ہے میرے، یہ صدقہ ہے میرے رسول کا۔ تم سمجھتے میرے رسول کو ایک بار روئی دیا ہے، تمہاری بات کو سامنے رکھو، ایک بار روئی تو تم کو 5 بار معراج کرا دینا نماز، سمجھ میں آئے گا؟ خدا کو ایک بار دیتا ہے، ہر وقت اس کے سوا کو دکھتے ہی پڑا صاحب پر اللہ دکھتا ہے، میں کیا کرا اس کے سوا دکھتا ہے، صاحب پر کچھ اللہ دکھتا ہے، اس کے سوا دکھتا کیا ہے؟ روز بول رہے ہیں، دیکھو میں ہوں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا، اللہ کے سوا اللہ نور السماوات والارض، یہ زمین و آسمان میں وہی منور ہے، وہی اپنے کو دکھا رہا۔ یہ زمین آسمان، تم آسمان بول رہی ہے، زمین بول رہی ہے، یہ زمین میں کی بات، حقیقت یہ ہے کہ وہی جلوہ کرے، یہ زمین میں کی بات پاشا، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، پیری مردگی سے ہوتے ہم جیسے سمجھ رہے گناہگاروں کو ہٹاؤ، غوث اعظم کو لاؤ، کیا پیری مردگی ہے؟ میری گناہ کی وہ پیری مردگی ہے، میری سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قدم میرا ایک ہے، ایک ہی قدم میں میں عرش پر رہتا ہوں۔ کیسا رہتے؟ یہ سمجھ میں آئے، یہ دل کیا ہے، یہ روح کیا ہے؟ ابھی بچہ آپ کے سامنے بولا نفخت فیہ من روحی، حضرت آدم کے جسم کو جو ہے نا مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے نفخت فیہ من روح، قرآن کی آیت ہے، اور میں نے اپنی روح کو اس میں روح میں آدم میں ڈالا۔ یہ معلوم کیا ہوا کہ آدم کے بیٹے ہیں نا، فرما بردار بیٹے ہیں، تو تمہارے اپنی روح نہیں بولنا، کس کی روح ہے؟ تمہاری نہیں ہے، یہ آدم میں کسی روح ہے؟ اللہ کی روح ہے نا۔ اگر آپ سمجھو روح نکل نہیں کرتے، اللہ کی روح ہے، طریقت بولتے کسی اولیاء بولتے کسی، اسی سمجھانے کا نام اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ایمان کا کیا معنی ہوا؟ افضل الایمانی ان تعلم، تو یقین کرے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ ذرا آ جاؤ تو میرے سامنے کیسا ہے اللہ، کیسا تیرے ساتھ ہے بتا، کہاں ہے؟ اگر میرے ساتھ میرا اللہ کی یہ جو حدیث بول رہی ہے وہ ہوا معاذ قرآن بول رہا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں ہے لا بشا اللہ بتاؤ، گھڑی بتاؤ، بتاؤ اللہ کا بتاؤ، ارے اللہ گھڑی بھی ہے، اللہ بھی ہے، گھڑی بتائے گا اللہ کا۔ تو معلوم ہے کہ جو چیز رہتی ہے، دکھتی بھی ہے، دکھا بھی سکتی ہے، مگر خدا تمہارے میں ہے، تمہاری روح میں ہے، تمہارے جسم میں ہے، تمہارے قلب میں ہے، مگر ادراک نہیں ہے۔ اسی ادراک کرانے کے لیے میرا رسول آیا، اسی ادراک کرانے والے کا نام ولی ہے۔ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ عام آدمی کو ولی اللہ کر دینے کا نام ولی، وہ ولی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بات سمجھ آئے، باقی کی بات سمجھ میں آئے گی، کو روز پڑھ جاؤں، اب 5 بولو تو نہیں ہوتا پڑا، کبھی جو اوور ٹائم کر کے 12:30 ہو گئے، معافی چاہتا ہوں، پتہ چلا بھی ہوگی، تو ظاہر بات کو سمجھ میں آ گیا۔ ظاہر ایمان کا یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، اللہ کی ظاہری نعمتیں۔ باقی نعمت کیا ہے؟ تو جہاں کہیں اللہ تیرے ساتھ ہے، تیری روح میں ہے، تیرے قلب میں ہے، اس کا یہ بات ہے، قلب ہے نا تمہارے پاس، روح ہے نا تمہارے پاس، تکلیفیں تمہیں بیٹھے نہیں ہے، روح نہیں ہے پڑھتا تمہارے پاس، جو مجھے سمجھتے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش، تمہارے ویزا فری مل جائے گا دوڑتے ہو
یہ اللہ کیا بول رہا میں تیرے ساتھ ہوں تو ان کا بھی رہنے کو مولویاں بولتے تو میں ہوں کیا میرے کو تو جو ہے نا سونے کا ڈھلتا ہوں اللہ نہیں ہوں اس سے محبت ہے پیڑھی چیز سے آگا پیلے کر کے بڑھاتا ہے سمجھ رہا ہے بات سمجھ میں آگے بیٹھا کہ بات تو بھائی ہم فقیر لڑکیاں ہیں کھانا پینا کیا ان کو دیکھنا دکھانا اپنی زندگی ہے باشا کسی کو مزے ہیں تو ظاہر اور باطن صرف حج زکات اور اللہ اپنی کی روزہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن ایمان کو میں کھولا نہیں ہوں صرف ایک اشارہ کیا ہوں ادھر ایمان اس کو اللہ بول رہا ہے جس کو اللہ بول رہا ہے ہر ایک قسم ہے اس کا ایک قسم ہے میرے پاس خالی اللہ اللہ ہے مگر مسمہ ہے حضرت مولانا روم بڑے قسم کندی رو مسمہ آگے رو بے مسمہ رہا کہ باشد روا حضرت فرما رہے کہ اللہ اللہ بول رہا ہے بات یہ ہے کہ کہاں ہے تیرے ساتھ کیسا ہے بات کرنا ہے خالی نام سے کیا ہوں گا پکڑ مسمہ گھڑی بول تو یہ سمجھ میں آنے ہے نا دردی بول تو یہ قلم بول تو یہ اللہ بول اوپر ہی چلے جاتا ہے یہ مسلمان اس کائنات میں ہر چیز کو تم جانتے ہیں ہر چیز کا مسمى سے تم متعارف ہے اور اگر نہیں ہے متعارف تو اللہ ہی سے متعارف نہیں ہے سب سے متعارف ہے رب سے متعارف سب سے متعارف ہے مسمى terminal. It is coming in your mind. Raj Mahal, Ara, Jami Masjid. Bolo, Ara नहीं आ रहा, मक्का मस्जिद, Ara नहीं आ रहा, अल्लाह. चले जाओ, कोई बोले नहीं मुझे. फिर अल्लाह तेरे साथ है. राज महल तेरे साथ नहीं, चांदना तेरे साथ नहीं है. तेरी आसमान में तेरा अल्लाह है. पूरी तेरे बात, इतना ये भी फिर उधर से, इतना खरीद नहीं उतना तेरे से दूर है. करीब नहीं तो तुम कर देते हाँ है बात भाषा की बात को याद रखो कंक्लूजन ये पीढ़ी मुरीदी ये जाहिर इस बात को याद रखो ये सो इस्तेलाह गलतों को छोड़ो कुरान और हदीस की रोशनी में जाहिर का नाम शरीयत बातिन का नाम तरीक़त जाहिर का नाम मुसलमान और बातिन का नाम विलायत विलायत अगर होना है भाषा अल्लाह की दोनों जो है नियमतें हैं भाषा हासिल करो तो इंशाअल्लाह यहाँ भी जो है कामयाब है वहाँ भी कामयाब है अफजल ईमान में हासिल करो कि अल्लाह जहाँ चाहिए है और नमाज उस वक्त तक की नमाज नहीं है जब तक के कल हासिल ना हो जब तक के तेरा दिल अर्श ना हो जाए ये बात ऐसी दी गई है ना बगैर बगैर समझे के बोल रहे हैं अल्लाह मेरा दिल खराब है तो बोलो हजूर को मैंने परसों लाया क्या माना है इसका बोलोगी वो उससे बोलो पैसे लेने देने का मानते नहीं हो रहा तो उसके पास कल है कौन बोल सकते बोलो क्या सेंस है क्या कंसेप्ट है क्या माना जहन में आ रहा अल्लाह का अर्श तो यह है कि आसमानों पर है जमीन और आसमान से वो शत रखने वाला है इतना तक पूंजी उसके अंदर खल और उसने अल्लाह के बैठा हुआ है नहीं बोला तो काबिल हो जाएगा अल्लाह तेरे साथ है बोलो बताओ किसी का ना मिला है आए ना अंदर हॉल में बैठे पकड़ लेना किसी का नाम मिला है छोड़ना जाने नहीं दे मुंह को बोले मेरा तेरा हम नहीं क्या हो मेरा घरे बोल के बोले ना बोले समझ में अब तुम्हारा दोस्त अगर बैठा वो समाने के बाद आया समझ में आ गया जाने नहीं देते दरवाजा बंद करके बैठो बोल गया तो कैसे मालूम होगा कि मुझे यहाँ जाने नहीं तो पकड़ो कैसा है ये बताना पकड़ के समझ में आने के बाद उससे तुमको मिला देना ये मिला देता ये भी नहीं दिया पैसा तो करामत है वो भी सुन लिए तुम अरे करामत तो ऐसे उड़ जाए ये भी सुन ले और छुपाती नहीं है बोलो जी और छुपाती नहीं छुपाती शर्म की बात है तो है इसको करामत जो है तो रिजाल करामत का जो है मर्द की वली के लिए है
جیسے انہیں چھپاتی ہے ہم بھی چھپاتے ہیں. ارے سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کا بندہ ہو جائے. کرامت کیا ہے؟ ابدیت سب سے بڑی بات ہے. رسول اللہ کو اس لیے رسالت اور نبوت کا تذکرہ نہیں ہے معراج میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ رسالت اور نبوت موقتی چیز ہے اور تمہارے لیے رسالت اور نبوت دی گئی ہے. میرے اللہ اور میرے رسول میرے محمد ابدیت کا تعلق ہے. وہ ٹوٹ ہے کائنات سے پہلے وہ دونوں مل کے تھے جنت. اس لیے تمہاری نبیت طرح بھی اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو بہتر سنتے اس محفل کو ضرور کرنا. مولا ولی کا جو ہے تذکرہ ہے. ہم گناہگار ہیں بدکار ہیں میرے مولا. ہم سب کو بھی مولا ولایت کا صدقہ عنایت فرما. بندگان خاص نے ہمارا شمار فرماتے. غوث کے خالی نام لینے والے ہیں میرے مولا. ان کے کام کرنے والے یہ حدیثی نمبر اور کپڑے پر دار کو کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہم سب کے سینوں کو مدینہ بنا دے. وَعَبَدْنَا وَبِلَنَا